کچھ سالوں پہلے شاید آپ کے علم میں آیا ہو کہ انہوں نے سورہ مسلمون اور یہ چھاپی ہیں یہودیوں نے، مختلف جگہوں پہ مختلف احکام بھیجے اور اختلاف کی بنیادیں ڈالی. اور کون تھا وہ؟ عبداللہ بن سبا، یمن کا یہودی نژاد. کہ علی تو بھائی خدا کی طرح ہیں معاذ اللہ. تخلیط وزیر در احکام انجیل و مکر آن. وزیر کا انجیل کے احکام میں خلط ملط کرنا، مکس کرنا، ملانا، انجیل کے احکام باتیں ملا کر اب اس کو لوگوں کے سامنے رکھنا. وہ مکر آن، اور اس کا مکر، اس کی عیاری ہے، دھوکہ. تو یہ اب یہاں سے شروع ہوگا. تو اس سے پہلے آپ نے یہ دیکھا کہ وہ کس طرح اس نے لوگوں کو اپنے دام میں پھنسا لیا، دام عقیدت میں، اور لوگ جوک در جوک اس کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے، یہاں تک کہ دل اور جان اور روح اور جگر سب اس کے آگے قربان. اس کی ایک ایک بات پہ اب لوگ سر ڈھونڈ رہے ہیں. مطلب روحانی پیشوا بن گیا وہ بہت بڑا، پاپا اعظم جس کو یہ کہتے ہیں، پوپ. تو یہ جب وہ اس نے مقام حاصل کر لیا تو اب بہت آسانی سے وہ اپنی خود ساختہ چیزیں مذہب میں ملا کے ان کو دیتا رہے گا، اور وہ اس کے جام جو ہیں وہ چڑھا لیں گے. یہ اب یہاں سے اس کی سازش ہے. اور یہ بڑی زبردست چیزیں بتا رہے ہیں، کس طرح فرقے بنائے جاتے ہیں اور کیسے سازش ہوتی ہے اور مکسنگ کیسے ہوتی ہے دین میں، مذہب میں، وہ بتا رہے ہیں بڑی تفصیل سے. آج تو وہ ساری چیزیں اس کی نہیں آئیں گی، کچھ ہو جائیں گی، کچھ انشاءاللہ اگلے درس میں. ساخت تمہاری بنام ہر یکی، نقش ہر تمہار دیگر مسلکی. اس نے تمہار بنایا. تمہار جانتے ہیں؟ تمہار اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تمہار کہتے ہیں جیسے بڑے خط کو، صحیفے کو، یا وہ پلندہ، تودا، ڈھیر، تو ایسی چیز تمہار جس میں کثرت ہو، تعدد ہو یا طوالت ہو. تو اس نے وہ تمہار یعنی صحیفے اور نامے وہ بنایا. ہمارے یہاں وہ اردو میں ایک بولتے ہیں محاورہ، تمہار باندھنا. تو تمہار باندھ دیتا ہے بھائی وہ، یعنی بات بہت لمبی کرتا ہے، لمبے قصے سنائے گا اور ادھر ادھر کی باتیں، بس ٹائم لگاتا رہے گا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں تمہار باندھنا. تو وہ تمہار اسی سے ہی ہے، یہی لفظ ہے تمہار. عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ. ساخت تمہاری بنا میں ہر یکی، تو اس نے ہر ایک کے نام کا ایک تمہار، ایک صحیفہ تیار کیا. ٹھیک ہے نا؟ ایک تمہار، ایک صحیفہ اس نے ہر ایک کے نام کا تیار کر لیا. انگریزی میں اس کو اسکرول کہتے ہیں، اسکرول. تو ہی prepared a scroll in the name of everyone, each one. ہر ایک کے نام کا اس نے ایک اسکرول تیار کر لیا، ہر ایک کے نام کا الگ الگ. نقش ہر تمہار دیگر مسلکی. اور اس میں اس نے کیا رکھا؟ ہر تمہار کا جو نقش ہے وہ اس نے، یعنی اس کا میٹر، مٹیریل، مواد، دیگر مسلکی، الگ الگ طریقے سے بنایا، الگ الگ راستے اس میں نکالے ہر تمہار میں. تو اب جتنے اس نے صحیفے تیار کیے ان میں سب میں اس نے کچھ نہ کچھ بڑھا دیا، گھٹا دیا، مکس کر دیا. کسی سے کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ بتا دیا. اس طرح اس نے اس کے ہر اس کو جو ہے نا نقش کو سب کے لیے الگ الگ کر دیا. دیگر مسلکی. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تھا اس کا طریقہ واردات. اب وہ لوگوں کے پاس جا رہا ہے علاقوں میں. آج کی طرح تو نہیں تھا نا بھائی، وہ میسیج ہو گیا، واٹس ایپ ہو گیا، یا فون کر دیا، موبائل پہ آ گیا، ویڈیو بنا دی. تو اس وقت تو یہ صحیفے ہوتے تھے، اس طرح جاتے تھے.
ہمارے دین میں بھی صحیفے بھیجے گئے، وہ مختلف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کے ساتھ یا 5 صحیفے تیار فرمائے اور ان کو بلاد اسلامیہ میں روانہ کر دیا، اور وہ سب ایک تھے، ان میں کوئی ڈفرینس نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، اور آج تک قرآن مجید ایک ہی ہے، مگر یہ انجیل وغیرہ میں اس طرح کی تخریب کاریاں ہوتی رہیں اور وہ کامیاب بھی ہو گئیں تمام دیگر کتابوں میں۔ اس کی وجہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا۔ تو قرآن پاک میں آج تک نہیں، انہوں نے تو قرآن میں بھی کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے ابھی وہ کچھ سالوں پہلے شاید آپ کے علم میں آیا ہو کہ انہوں نے سورہ مسلمون اور یہ چھاپی ہیں یہودیوں نے باقاعدہ یورپ سے، تو یہ چھپا سورہ مسلمون کے نام سے، اب سورہ مسلمون نام کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ چھاپ کے اس میں شامل کر دی اور انٹرنیٹ پہ اس پہ چلا دیا۔ تو یہ کرتے رہیں گے اس طرح کے، مگر اللہ کی یہ کتاب کسی بھی تبدیلی اور تغیر کو قبول کر ہی نہیں سکتی۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ تو بہرحال اس نے یہ انجیل میں سب یہ مکسنگ کی اور جناب الگ الگ مسلک اس میں ڈال دیے، اور اس میں الگ الگ تعلیمات جو ہے نا پرو دی۔ آگے اسی شعر کی مزید وضاحت کر رہے ہیں، حکم ہائی ہر یکی نوئی دیگر، ان خلاف آن ز پایان تب سر، ان خلاف آن ز پایان تب سر۔ کئی قسم کے حکم، ہر یکی نوئی دیگر، حکم ہے ہر ایک کے، مطلب یہ جو اتنے بھی لوگ تھے نا ان کے جو ہے وہ لیے الگ الگ حکم، حکم آئے یعنی کئی حکم، آرڈیننسز، ویریس آرڈیننسز، مینی کائنڈس آف آرڈیننسز، ہر یکی نوعی دیگر، تو الگ الگ نوعیت کے۔ تو یہ اس نے پھر لکھے ان خلاف آن زپائن، یہ بات کہ یہ ایک جو ہوتا تھا نا یہ دوسرے کے بالکل خلاف ہوتا تھا، دس کنٹرڈکٹنگ دیٹ، یہ تھا، وہ کنٹرڈکٹ کرتا تھا دوسرے کو، یعنی ایک دوسرے کے خلاف، اور کتنا خلاف، ز پایان تا بسر، یعنی سر سے پیر تک بالکل جسٹ اپوزٹ۔ ادھر اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ بھائی ٹھیک ہے کرو یہ کام کرو، دوسرے کو کہہ رہا ہے نہیں نہیں یہ نہیں کرنا، یہ منع ہے۔ ایک طرف کہہ رہا ہے یہ مذہب کی بنیاد ہے، روح ہے، اس کو ضرور کرو، دوسرے کو کہہ رہا ہے نہیں یہ سب بیکار ہے، فضول ہے۔ دیکھیں باپ، دین میں اس طرح کی کانفلکٹس نہیں ہوتے، اس طرح کی کانٹرڈکشنز نہیں ہو سکتے، وہ اس نے سب ڈال دیے جناب، اور لوگوں کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے بس شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد پھر کیا ہوگا، جب ملیں گے آپس میں تو پھر ایک دوسرے پہ چڑھائی کر دیں گے نا، وہ بولے گا نہیں بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں، مجھے تو یہ پتہ چلا ہے، دوسرا کہے گا نہیں میرے لیے تو یہ حکم ہے۔ تو اس طرح پھر فرقے بنے، اور ہماری تاریخ میں جو فرقے شروع ہوئے ہیں نا بالکل اسی طرح کی کارروائی ہوئی ہے آپ کے ساتھ جی۔ پہلی صدی ہجری میں جو بنیاد ڈالی گئی تھی اس کا طریقہ کار بالکل یہی تھا، سیم یہی میتھڈ تھا، یہی واردات تھی، یہی طریقہ تھا۔ ایسے ہی اس نے مختلف جگہوں پہ مختلف احکام بھیجے اور اختلاف کی بنیادیں ڈالی۔ اور کون تھا وہ؟ عبداللہ بن سبا، یمن کا یہودی نژاد، وہاں سے آیا، اس نے سمجھا ساری چیزوں کو، پہلے پڑھا، اور تیز فہم آدمی تھا، چرب زبان، بہت اچھا اسپیکر، ہاں بالکل مؤثر قسم کی، جیسے گفتگو پہ وہ قادر تھا، قادر الکلام، کیونکہ یہ تو ضروری ہے جب لوگوں کو متاثر کرنا ہے تو قادر الکلام آدمی چاہیے اس کے لیے، جو بہت فصاحت و بلاغت سے بات کر سکے اور لوگوں پہ اثر انداز ہو سکے۔ تو اسے فن خطابت کا جوہر آتا تھا، اور اس سے اس نے کام لیا، آ گیا، اور اس نے ایک ایک شہر میں، جیسے بڑے بڑے شہروں میں جا کر اپنا کام شروع کیا۔ تو
ایک جگہ ایک بات کر دی، دوسری جگہ دوسری بات، تیسری جگہ تیسری بات۔ وہ مثلاً کیسے؟ اس نے زیادہ جو ہے نا بنیاد بنایا، بیسک بنایا اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات کو اور اہل بیت اطہار کو، اور یوں اہل بیت اطہار سے جو اہل اسلام کی ایک خاص محبت و عقیدت ہے الحمدللہ، تو اس کا اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اسی راستے سے اس نے بہکایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ دشمن آپ کے ہمیشہ ایلوپیتھک انداز میں آپ کی مخالفت کرے، ہومیوپیتھک طریقے بھی ہیں لوگوں کے پاس، اور وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ایلوپیتھک انداز سے مراد کہ ایک دم جسٹ اپوزٹ آپ سے ٹکرا جائے کوئی دشمن، تو اس میں ذرا مشکل ہوتی ہے لوگوں کو قائل کرنے میں۔ لیکن اگر آپ جس راہ پہ چل رہے ہیں اور جس قسم کی فیلنگز آپ کی ہیں اور سینٹیمنٹس آپ رکھتے ہیں، انہی کے اندر اگر آپ کو تھوڑا غلو کرا دیا جائے، تھوڑا سا جذباتی کر دیا جائے، ایکسائٹڈ کر دیا جائے آپ کو کہ بس پھر آپ ایک دم جوش میں آ جائیں، تو یہ آسان ہے۔ اس نے یہی کیا، اس نے کہا اہل بیت کی محبت اور مولا علی کی محبت کے نام پر ان لوگوں کو بھڑکاؤ، اور کس کے خلاف بھڑکاؤ؟ صحابہ کرام کے خلاف۔ اس وقت تو اصحاب تھے بڑے بڑے، اور انہیں کا دور تھا، حضرت علی انہیں کی اسی دور میں ہی ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، اہل بیت ہیں، تو اس لیے مقابلہ اس نے ان بڑی ہستیوں کے درمیان کھڑا کر دیا اور کہا جی علی تو ایک جگہ کہا جیسے علی تو بھائی وہ وصی رسول اللہ ہیں، رسول اللہ کے وصی ہیں، آخر کسی کو وصیت تو کی ہے نا انہوں نے، تو کس کو کی؟ علی کو کی ہے۔ اور کیا وصیت کی ہے؟ وصیت بھی اس نے اپنی طرف سے فرضی بنا کے لوگوں کو سنا دی، بھئی یہ وصیت تھی کہ میرے بعد علی ہے۔ یہ یہاں سے ایک مسئلہ شروع ہو گیا خلافت کا استحقاق وغیرہ، اور ساتھ ہی پھر جو خلافت پر جو حضرات متمکن ہوئے اور جن کو خلیفہ مانا گیا، تو ان کے خلاف یہ ذہن جو ہے بن گیا کہ انہوں نے ظلم کیا معاذ اللہ اور خلافت چھین لی۔ یہ ایک یہاں سے کہانی شروع ہو گئی۔ دوسری جگہ جا کر اس نے کہا بھائی علی جو ہیں وہ تو دیکھو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، جانشین ہیں اور اہل بیت ہیں، تو ان سے زیادہ کون ہے افضل اور بہتر؟ تو لہذا وہی سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اولیٰ ہیں، سب پر مقدم ہیں، اس طرح کی باتیں۔ اور کہیں جا کے اس نے یہ بھی کر دیا کہ علی تو بھائی خدا کی طرح ہیں معاذ اللہ، خدا جیسے ہیں، خدا کے برابر ہیں، خدا ہیں، تو الوہیت کا عقیدہ بھی آ گیا۔ باقاعدہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ آپ کو خدا کہتا تھا، تو آپ نے اس کو قتل کرا دیا تھا۔ یہ جو یہاں میں یہ شام کے اندر جو نصیری ہے نا، یہ اسی عقیدے کے قائل ہیں۔ بشار الاسد کے بارے میں یہی سنا ہے کہ یہ بھی اسی عقیدے کا قائل تھا۔ تو اب تو دفع ہو گیا وہ، لیکن ایسے لوگ ہیں دنیا میں بہرحال۔ تو اس طرح یہ کئی عقیدے ہو گئے خود ان کے اندر، یعنی اہل تشیع میں، روافض میں کئی مسلک، کئی عقیدے بن گئے، اور یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، اور وہ اسی نہج پر ہیں۔ یعنی وہ ہم سے نکل کر جیسے غلو کے راستے پہ چلے، اور چلتے چلتے وہ پہنچ گئے سب صحابہ سے افضل بنا دیا، پھر اس کے بعد پیغمبروں کے برابر، پھر پیغمبروں سے افضل، یہاں تک کہ خدا کے برابر۔ تو اس طرح سب فرقے بن گئے، علاقوں میں سب یہ بحثیں چھڑ گئی۔ تو وہی بات فرما رہے ہیں کہ اس یہودی نے، اس مکار وزیر نے بھی یہ عیسائیوں کو اسی طرح گمراہ کیا اور ان کو کانٹرڈکشن میں ڈال دیا۔